السلام علیکم ویورز، میرا نام ہے خرم ابراہیم اور میں آپ کے فیوریٹ شو کرکٹ ورلڈ کے ساتھ حاضر ہوں. اور ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ ہمارے ایکسپرٹ، ہمارے دوست ڈاکٹر کاشف انصاری صاحب موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا ویوز ہیں سر کرکٹ کے حوالے سے؟ کوئی نئی خبر، کوئی سرپرائز ہوئی ہو ریسنٹلی تو اس پہ بات کر لیں. کافی سارے سرپرائزز پچھلے ہفتے مل تو گئے، اب مزید سرپرائزز کی کیا ضرورت ہے؟ ٹیم اچھا کھیل رہی ہے آپ کی؟ سر ٹیم اچھا کھیل رہی ہے. یقین نہیں آیا پچھلے میچ میں پاکستان کی ٹیم کھیل رہی تھی. صحیح کہہ رہے ہو، لگا نہیں کہ یہ وہی پاکستانی ٹیم ہے جو ہندوستان اور ویسٹ انڈیز کے خلاف چاروں شانے چت گری تھی، اور بہت اچھی طرح کھیلے، بہت محنت سے کھیلے. 222 رن کے اسکور کو ڈیفینڈ کرنا اس پچ کے اوپر اس بیٹنگ لائن کے خلاف بہت بڑی بات تھی، اور یہ ثابت کر دیا انہوں نے کہ پاکستان ٹیم اگر چاہے تو بہت کچھ کر سکتی ہے. اور اس سے خوشی ہوئی، قوم کو خوشی ہوئی. میں جو ہمیشہ بات کرتا ہوں کہ قوم کی ایک لائف لائن ہے کرکٹ، اور آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے لڑکے اور بچے اور خواتین اور لڑکیاں، مرد حضرات سارے روڈوں پہ نکل آئے. پاکستان نے ایک گیم جیت لیا، لگا کہ جیسے ورلڈ کپ جیت لیا. کوئی 1.5 مہینے کے بعد کوئی لگتا ہے کرکٹ کے اندر، جب سے پریکٹس گیمز ہو رہے تھے تب سے ہم لوگ ہار رہے تھے، بہت نیگیٹو ساری چیزیں تھیں، اور ایک دم سے تو ایسا کرتے ہیں پہلے یو اے ای والے گیم کو ڈسکس کر لیتے ہیں جلدی سے کہ اس کو ریپ اپ کر دیں، اور اس کے بعد پھر دونوں گیمز کے پازیٹیو، دونوں گیم کے نیگیٹو. تو یو اے ای جو گیم تھا پاکستان کی بیٹنگ واز امپیکیبل. آئی مین دے اسکورڈ لائک 339. نہیں، پاکستان کی بیٹنگ ٹھیک تھی، پاکستان کی بیٹنگ اس سے کہیں بہتر ہو سکتی تھی، لیکن ود ریفرنس ٹو کانٹیکس دیکھا جائے کہ وہی ٹیم جو 150 رن پہ 2-3 دن پہلے آؤٹ ہوئی ہو وہ پھر آ کے 300 پلس بنائے، تو ایک پازیٹیو چیز ہے. 300 مطلب 319 یا نہیں 330 سے اوپر کیا 330 جو بھی تھا. I mean that's a very good score for a very shoddy batting lineup. ہاں بالکل صحیح، مانتا ہوں میں اس کو. اچھا، اس گیم کے اندر بھی جمشید کھیلے تھے؟ بالکل کھیلے تھے، اور لوگوں کی ناراضیوں کے باوجود پوری دنیا ریکویسٹ کر رہی تھی. میں تو حیران رہ گیا کہ ہم تو چلو مطلب یہاں پہ 2 لوگ بیٹھ کے یہ بات کر رہے ہیں، پورا نارتھ جہاں آپ جس محفل میں جائیں یو ایس کے اندر آپ کو سننے کو ملتا ہے، جس ایکسپرٹ سے آپ بات کریں تو ان کی لاجک جو مجھے سننے کو ملی ہے، اس پہ ضروری یہ بات کرنا کہ مصباح اور وقار کا یہ کہنا ہے کہ ٹیم کے اندر 6 اسپیشلسٹ بیٹسمین ہونے چاہیے. ٹھیک ہے، کیونکہ اب وہ لکیر کے فقیر ہیں میری ناقص رائے کے اندر، تو ان کے دماغ میں ہے کہ اگر 6 آپ کی ٹیم میں بیٹسمین ہونے چاہیے تو 6 بیٹسمین ہونے چاہیے، چاہے اگر ان میں سے ایک ناصر جمشید ہی کیوں نہ ہو. ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے انہوں نے اس کو دوبارہ کھلایا، اس نے وہی حرکت کی، پھر کیچ چھوڑا، پھر پکڑ بھی لیا. اور تو آپ کے خیال میں اس گیم کے اندر سرفراز کو کھیلنا چاہیے تھا؟ دیکھو خرم، ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ بہت جلدی چیزوں پہ خوش ہو جاتے ہیں، بہت جلدی چیزوں کو رائٹ آف کر دیتے ہیں، بہت جلدی چیزوں سے محبت کرتے ہیں اور بہت جلدی نفرت کرتے ہیں. ایموشنل قوم ہے، بہت ایموشنل قوم ہے. انہوں نے سوچنا نہیں، ہم نے سمجھنا نہیں، ہم نے اینالائز نہیں کرنا. یہ میں نے اسی پروگرام میں بیٹھ کے کہا تھا کہ سرفراز نے 4 گیم کھیلے تھے ورلڈ کپ سے پہلے، ٹھیک ہے، 3 گیم کھیلے تھے، تینوں گیموں میں پرفارمنس نہیں دی. ایسا نہیں ہے کہ یہ لڑکا 6 ہفتے سے وہاں بیٹھا ہوا ہے اور بیٹھ کر کے صرف چپاتیاں بنا رہا ہے ٹیم کے لیے یا ان کے جوتے سیدھے کر رہا ہے، ایسا نہیں ہے. اس کو کھلایا تھا. اب یہ کہنا کہ جناب سرفراز کو بقیہ 3 میچوں میں بھی کھلانا چاہیے تھا، ٹھیک ہے، ہم بھی یہی کہہ رہے تھے کھلاؤ، اب ان کا بھی لوگ بھی یہی کہہ رہے تھے، لیکن نہیں کھلایا. لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ایک میچ میں اگر اس نے پرفارمنس دے دی ہے کہ وہ اگلے میچوں میں بھی دے گا، ایسا نہیں ہے. دیکھو ہمارے ایکسٹریم پہ چیزیں ہو جاتی ہیں. ابھی سوشل میڈیا کھولو، پاکستان ٹی وی کے کوئی بھی چینل کھولو، کسی بھی پرائیویٹ چینل کو دیکھو، ایک ہنگامہ مچایا ہوا ہے کہ جی ہم نہ کہتے تھے سرفراز یہ کر دے گا، ہم نہ کہتے تھے وہ کر. ارے بابا، یہ بچہ ہے، غلطی اس سے ہو سکتی ہے، اگلے میچ میں ہو سکتا ہے کہ پرفارم نہ کرے. کاشف لوگوں کو اعتراض سرفراز کے نہ کھیلنے سے کم تھا، مگر جمشید کے کھیلنے سے زیادہ اعتراض تھا. ٹھیک ہے، مان ٹو ڈفرنٹ تھنگز، رائٹ؟ ٹھیک ہے. تو لیٹس کیپ سرفراز آؤٹ فار اے سیکنڈ. آئی مین جمشید آن اٹس اون، اس نے 3 میچوں میں وہی غلطیاں بار بار کرا. ہی از اے ہوربل فیلڈر، ہی از ناٹ ایون این ایوریج فیلڈر، رائٹ؟ وڈ یو اگری کہ ہی از اے ٹیریبل فیلڈر؟ ٹھیک ہے. اس کو بار بار پرسسٹ کرنا، اور اسپیشلی جب پوری دنیا ریکویسٹ کر رہی ہے. میں نے مان لیا، اور اس میں تھوڑا سا غلط ڈیسیشن کا رول تھا. نیتوں پہ شک نہیں. نیت ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود اٹ. اوپر شک، کیونکہ ہمارے یہاں ہو یہی رہا ہے پچھلے 2 روز سے، چاہے وہ پرائیویٹ چینلز ہوں، چاہے وہ سرکاری ٹی وی ہو، چاہے سوشل میڈیا ہو، وقار یونس کی، مصباح کی نیتوں پہ شک کیا جا رہا ہے. نہیں، یہ غلط بات ہے، یہ غلط ہے. دیکھو یہ قوموں کے پنپنے کی نشانی نہیں ہے. انسان غلطیاں کرتا ہے، انسان انا پرستی کا بھی شکار ہوتا ہے. وقار کے اندر بھی ہے. وقار میں صرف پرابلم یہ ہے کہ وہ ابھی تک اس بڑی پکچر سے نکل نہیں پایا کہ وہ بہترین دنیا کا بالر ہے. So ego is playing a big role. ہاں، اس کی وجہ سے. I mean, so I think it was a tactical decision. It has nothing to do with
اور کوئی انڈرلائنگ موٹیویشن نہیں ہے, ٹیکٹیکل ڈیسیجن ہے. ہوتا ہے کبھی کبھی ہوتا ہے. میں تمہیں ایک ایک چیز پہ لے کے چلوں گا اور تمہیں میں بتاؤں گا کہ یہ ٹیمیں کیسے جیت رہی ہیں اور کہاں کہاں بیوقوفیاں کر رہی ہیں. No, I'm looking forward to this entire show. Sir, we have a call. السلام علیکم عمر شریف صاحب, پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارک ہو. میں شروع میں آپ کو الگ سے مبارکباد دینا چاہ رہا تھا کہ ساؤتھ افریقہ کو پاکستان نے ہرا دیا. سو تھینک یو سو مچ فار کالنگ سر. I was expecting your call. السلام علیکم. Go ahead please. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. خیر مبارک خرم بھائی, اور ڈاکٹر صاحب کو بھی بہت بہت مبارکباد. آپ کو بھی مبارک افریقہ کے میچ جیتنے کی شکریہ, بہت بہت شکریہ, بہت عنایت. دو کوشچنز میں کرنا چاہتا ہوں. سوالات تو میرے کمنٹس تو 3-4 بہت ضروری تھے, لیکن ڈاکٹر صاحب نے سرفراز کے متعلق بات کر کے ایک پروگرام کی تھیم سیٹ کر دی ہے, تو میرے بھی کچھ کامنٹس تھے لیکن میں اس کو ہولڈ بیک کر لیتا ہوں فی الحال. پلیز گو ہیڈ. اچھا, پوائنٹس جو میرا یو اے کے میچ کے متعلق ہے وہ یہ ہے کہ ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ, ٹیکنیکل پوائنٹ مس ہوا ہے مینجمنٹ سے, کیونکہ مینجمنٹ وہ انفرادی سوچ میں بہت زیادہ مشغول ہے نا. تو وہ کیپٹن کو یہ بتا ہی نہیں سکے کہ ہمیں یو اے ای کو ریسٹرکٹ کرنا ہے 195 اور تاکہ ہمارا رن ریٹ اچھا ہو سکے. ایک پوائنٹ. دوسرا یہ کہ دیکھیے ہم جیت گئے میچ ان سے, لیکن میری نظر میں ہمیں آل آؤٹ ان کو بول آؤٹ کرنا چاہیے تھا. یو اے کی ٹیم کے بھی ہم 9 کھلاڑی آؤٹ نہیں کر سکے, اور اس کے بعد یو اے کی ٹیم نے پورے 50 اوورز کھیلے. یہ بھی بڑے ایک امپورٹنٹ چیز ہے. عمر شریف صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا, اور وی ہیو اے لاٹ آف کالس ٹوڈے, آج چلتی رہیں گی. آپ کی بہت بہت مہربانی کال کرنے کا. تو I totally agree with you, and Kashif will elaborate a little bit more on this تھوڑا سا کہ اس گیم کے اندر we made mistakes. دیکھو یار بات سنو, I think we made huge mistakes. وی میڈ ہیوج مسٹیک. اور عمر شریف صاحب نے بڑی خوبصورت بات کر دی ہے یہ, اور میں پاگل ہو رہا ہوں بیٹھ کے دیکھ رہا ہوں ٹی وی, تو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یار یہ کیوں نہیں اٹیک کر رہا, یہ کیوں نہیں آؤٹ کر رہا, یہ 4 وکٹیں رہ گئی, یہ نکال کے ختم کرو تاکہ ہمارا رن ریٹ اوپر آئے. اس وقت جو ہم سر پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہمارا ویسٹ انڈیز اور آئرلینڈ کا رن ریٹ جو ہے اوپر نیچے کھڑا ہوا ہے, ہم آرام سے اس رن ریٹ کو سیف ہیونز میں لے جا سکتے تھے, لیکن اس کے لیے اسٹریٹ اسمارٹ ہونا ضروری ہے, اس کے لیے ٹیکنیکلی کریکٹ ہونا ضروری ہے, اس کے لیے سوچ کا ہونا ضروری ہے. اس پروگرام میں بیٹھ کے 6 مہینے سے میں یہ بات کر رہا ہوں, ویژن 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 ہے ہی نہیں. کاشف ہے نا کہ ایکسٹریملی فرسٹریٹنگ کہ جب آپ پاکستان فیلڈنگ کرنے گیا تو ان کو یہ پتا نہیں تھا کہ کیا ہمارا کٹ آف پوائنٹ کیا ہے. I mean, why would you not know the cut off point? یہ بے وقوفی کی باتیں ہیں, یہ مینجمنٹ کی بے وقوفیاں. مصباح کی بے وقوفی, پہلا گیم وہ جیتنے جا رہے تھے اور وہ کوشش کر رہے تھے کہ جیت جائیں, بس ان کو اور کچھ نظر نہیں آیا. لاسٹ اوور میں جیتے, لیکن جیتے تاکہ ہم اپنا کھاتا کھولیں ورلڈ کپ مومنٹم بنے. تو ٹھیک ہے, تو کر دیا انہوں نے, مان لیا کہ جی کر رہے ہیں ہم. یہ زمبابوے سے گیم بھی اسی طرح سے انہوں نے بے وقوفیاں کی ہیں. لیکن مجھے ایک چیز کی بڑی فکر ہے خرم, اور میں تمہارے ویورز کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں, اور بڑے ڈر اور خوف سے بتا رہا ہوں, یہ مجھے اس پورے ٹورنامنٹ میں اسپاٹ فکسنگ نظر آ رہی ہے. اس پورے ٹورنامنٹ میں تمہیں اس کی مثالیں اب جو میں بتا رہا ہوں, دیکھیں میرے ذہن کا خناس ہو سکتا ہے, یہ میری غلط سوچ ہو سکتی ہے. These are just your opinions. These are just my opinion, کیونکہ میں جو دیکھ رہا ہوں نا وہ عام انسان شاید اس طرح اتنا غور سے نہ دیکھ رہا ہو. میں سمجھتا ہوں کہ ساؤتھ افریقہ وہ گیم پاکستان سے ہارا ہے. جان کے نہیں, میں جان کے لفظ استعمال نہیں کیا, میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے وہ چیزیں اس گیم میں نظر آ رہی ہیں, وہ چیزیں پاکستان جو کرتا ہے. ڈی ویلیئرز کی جو بیوقوفیاں تھیں, when he turned into Misbah for 10 overs. He turned into مصباح یہ حرکتیں کرے تو ہم کہتے ہیں مصباح بیوقوف ہے. جناب جب وراٹ کوہلی یہ حرکتیں کرے تو ہم کہیں گے ٹیکٹیکل اس کی کوئی موو ہوگی. دھونی یہ حرکت کرے تو ہم اس کو اب میں بتاتا ہوں, سنو مجھے یہ بتاؤ, مجھے سب سے پہلے یہ بتاؤ کہ ٹاس جیت کے فیلڈنگ کیوں کی. پہلا جواب مجھے اس کا دو. ایک ٹیم پاکستان جو شدید پریشر میں بیٹھی ہوئی ہے, جس کے بیٹسمینوں کو گیند نظر نہیں آ رہی ہے, اس ٹیم کو تم نے کھلنے کا موقع کیوں دیا؟ کیونکہ اسکور بنانا, اسکور آن دا بورڈ از آلویز اے اسٹرینتھ, از آلویز اے پلس پوائنٹ. تم نے پاکستان کو وہ موقع دے دیا. اب میں آگے چلتا ہوں. I think there could be some logical explanation for that. ہوگی logical. انہوں نے سوچا کہ اسٹین آئے گا, مورکل آئے گا, ان کی بیٹنگ جو ہے بالکل کمزور ہے, ہم ان کو 80-85 رن کے بعد 6 آؤٹ کر دیں گے. کر دیا, پھر کیا ہوگا؟ شروع کے 15 میچ ختم ہو جائے گا. پھر کیا ہوگا؟ میرے خیال میں یہ ان کی لاجک تھی. نہیں تو پھر میں بتاتا ہوں اس کا جواب. تو اس کے بعد تو 2 گھنٹے بعد تو بارش ہونے والی تھی.
3 घंटे बाद भी बारिश थी, 4 घंटे बाद भी बारिश थी। थॉट कि भाई हमें पता होगा कि जब हमारी बैटिंग आएगी ओवर कटे होंगे ठीक तो है। हमारे लिए टारगेट सेट होगा टारगेट ज्यादा होता है, डकवर्थ लुइस सिस्टम में हमेशा सेकंड but at बैटिंग least करने they will वाले know कि क्या होने वाला है। मान लिया, लेकिन पाकिस्तान की वीक बैटिंग को कोई भी छोटा भी और बड़ा भी टारगेट पकड़ा दिया जाए तो वो टर्न वाला साबित होती है। अब मैं आगे चलता हूं। हम अगर आपने बड़ी जो अली साहब का कॉल है न्यूयॉर्क अली साहब एक सेकंड सेकंड होल्ड करें please। मैं अपने पॉइंट बता रहा हूं, फिर आपके व्यूअर्स मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हैं, we'll वो discuss बताएं। ठीक है, दूसरा पॉइंट तुमने बता दिया, तुमने कह दिया अपना, तुमने मुझे बताया कि एबी डिविलियर्स को जब ये पता है कि यूनुस खान अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रहा है उस फील्ड के ऊपर, तो उस पिच के ऊपर तुमने बॉलिंग क्यों शुरू की? तुमने 11वें, तुमने क्या नाम था उसका, उसका नाम भूल गया मैं, लड़के का क्या था उसका, जेपी डमनी को गेंद क्यों पकड़ाई तुमने? खुद कराने आया है। जब उसको 3 छक्के लगे तो तुम खुद बॉल कराने आ गए। 8 ओवर स्टेन के पड़े, 7 मॉर्कल के पड़े, 7 उसमें जनाब एबट के पड़े में, तुम क्यों गेंद करने के लिए आए? और तुम गेंद कर रहे हो, हाफ ट्रैकर दे रहे हो और चौके खा रहे हो। और वही यूनुस खान जिसको गेंद नजर नहीं आ रही थी, उसने क्रीज को अपने घर बनाया, क्रीज में लेफ्ट राइट घूमा वो लड़का, उसने यहां मारा वहां मारा, क्यों मारा? सर हकीकत ये है कि 6 बॉलें चाहिए होती है फॉर्म में आने के लिए। एग्जैक्टली, तो वही मैं कह रहा हूं, फॉर्म होता है मैं एग्जैक्टली 6 बॉलें चाहिए, मैं एग्जैक्टली यही बात कर रहा हूं। अब मैं तीसरी बात सुनते रहो। मगर उसके ऊपर एक प्रॉब्लम ये भी है ना कि एबी डिविलियर्स का जो मसला था कि उसको स्लो रन रेट की वजह से उसको वार्निंग मिल चुकी ओ भाई मेरे, हु केयर्स? जब पाकिस्तान की अगले मैच में बिठा को देते नहीं उसको। बिठा सकते थे यार, तुम पूरी जिस टीम को की हैसियत 25 ओवर की है या 30 ओवर की है, साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान साउथ अफ्रीका के मैच से पहले एनालिस्ट ने ये कहा था कि ये टीम 25-30 ओवर से ज्यादा की नहीं है, और ये बात हमें भी पता है, कोई ढकी छुपी हकीकत तो नहीं है ना ये। आई एम कमिंग, ठीक है, एक अच्छा वाकया पेश आ गया तो अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान टीम की एनालिसिस गलत थी। ये बात माइकल बेवन ने की, ये बात अजीत अगारकर ने की, ये बात माइकल होल्डिंग ने की कि ये टीम अगर पहला खेलती है, दूसरा खेलती है, दे आर नॉट सपोज टू बी मोर देन 25 to 35 ओवर लॉन्ग। अच्छा, तो फिर तुम्हें ओवर रेट का क्या मसला था? 3 बातें। चौथी बात सुनो, आपका कहना है कि 40 ओवर तक गेम जाता ही नहीं यार। आर यू किडिंग मी? डेल स्टाइन 2 मेडल करके गया है, यूनुस खान की टांगे नहीं हिल रही। तो फिर मुझे ये बातें बताओ। अगली बात सुनो, मिसबा ने वही हरकतें की हैं। एक उमर शरीफ साहब ने बात की ना कि हमने क्यों नहीं 50 ओवर से पहले मैच खत्म किया। देखो, स्पॉट फिक्सिंग कहते किसको है? स्पॉट फिक्सिंग इसको कहते हैं कि मैं 11वें ओवर में खुद बॉल करूंगा। ये हो गया एबी डिविलियर। मैं शॉर्ट थर्ड मैन पे इरफान को खड़ा कर दूंगा। जिस लड़के को झुक के अपने लेसेस बांधने में प्रॉब्लम हो, वो शॉर्ट थर्ड मैन पे फील्डिंग कर रहा है। मैं फॉर एग्जांपल आमिर के 5वें ओवर की तीसरी बॉल जो है वो वाइड होगी या नो होगी। तो बहरहाल ये बहुत सारी बातें समझ, अल्लाह करे ऐसा ना हुआ हो। अल्लाह ना करे। अली साहब अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत मुबारक हो आपको पाकिस्तान की बड़ी फतह की, और प्लीज अपना क्वेश्चन शेयर करें हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी सर, एक बात तो कहें जी कि आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, और कुछ सजेशन देंगे, हम नेगेटिव बात तो कोई नहीं करेंगे। सबसे पहले तो ये है कि आपने खुद जवाब दे दिया कि उन्होंने साउथ अफ्रीका ने बैटिंग इसलिए की कि उनको पता था कि रेन होनी है, तो दे कैन सम्स अप कि कहाँ उन्होंने कितना स्कोर करना है। दे हैव अ बैट्समैन हु कैन स्कोर क्विकली। एक तो ये बात है। दूसरा सजेशन ये है कि मिसबा साहब तक ये बात पहुंच जाए कि लड़कों को कहें कि जब 10 ओवर होते हैं तो उठा के खेलें, जब भी वो हुक शॉट खेलें। ये अक्सर हमारे मुल्क में ऐसा होता है कि नीचे खेलो, तो नीचे उनके प्लेयर खड़े होते हैं। अगर आप कुछ भी मैच वॉच करें, जो भी खेलता है तो थोड़ा सा उठा के शॉट मारता है कि 30 यार्ड के से ऊपर से निकल जाए। तो एक तो ये बात हो गई, और दूसरा शुक्र हम कर रहे हैं कि अल्लाह करे कि मिसबा साहब रिटायर हो जाएं, क्योंकि he just plays for himself. बिल्कुल बहुत सही कह रहे हैं आप। बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा खेला। Ali साहब, thank you so much for calling sir, I really appreciate it. You made some very valid points and I agree with you कि जो मेरे ख्याल में जो बैटिंग इसलिए पहले उनको दी कि डकवर्थ लुइस के तहत उनको टारगेट, चलो मैंने दे दिया बेनिफिट ऑफ डाउट, राइट, मैंने टैक्टिकल डिसीजन, मैंने मान लिया टैक्टिकल डिसीजन, मैंने दे दिया बेनिफिट ऑफ डाउट। मुझे ये बताओ कि 11वें ओवर में गेंद करने वो क्यों आया? यूनुस खान को आउट करना था सर, इसलिए आया और कर दिया उसने। मैं ये देख रहा हूं सर, मुझे ये बताइए। यूनुस को उसने आउट नहीं किया सर, यूनुस को मिसबा ने आउट किया है, यूनुस को एबी डिविलियर ने आउट नहीं किया है। मैं ये बात तुम्हारे प्रोग्रामों में पहले भी कर चुका हूं, मैं फिर कर रहा हूं कि ये लड़का सिर्फ दूसरों को आउट कराने के लिए आता है। सो लेट्स एक्सप्लेन दिस टू मी फॉर अ सेकंड कि 3 मैचों के लिए हमने सरफराज को बाहर बिठाया
لوگ پریڈکٹ کر رہے تھے, آپ نے بھی کہا تھا, امتیاز نے بھی کہا تھا کہ اس کو بٹھائیں گے اور پھر اس کو اسٹین کے سامنے لے کے آ جائیں گے پروف کرنے کے لیے کہ دیکھو یہ فیل ہو گیا اور ہم ٹھیک تھے. میں مطلب مصباح اور وقار اپنا ایک پوائنٹ پروف کرنا چاہیں گے ساری دنیا کو کہ ہم اس کو ساؤتھ افریقہ کے سامنے لے کے آئے, دیکھو ہم نے اس کو چانس دیا ساری دنیا, اور ہم نے دیکھو آؤٹ ہو گیا, پروو ہو گئی ہماری بات. نہ صرف کہ اس کو انہوں نے ایک دم سے پہلے میچ میں چانس نہیں دی, ایک گیم پہلے دے دیتے, اس کا تھوڑا سا ہاتھ سیٹ ہو جاتا, یو اے کی گیم میں چانس دیتے اس کو. پھر اس کو کاشف مجھے یہ سمجھائیں کہ اس کو انہوں نے اسٹین سے فیس کیوں کروایا. شہزاد ایکسپیرینس پلیئر ہے, تو ٹو می اٹ ساؤنڈز لائک کہ دے ریئلی, آئی مین آئی ہوپ کہ انشاءاللہ دیٹس ناٹ دا کیس, بٹ اٹ ساؤنڈز ریئلی ریئلی اسٹرینج کہ اس کو لڑکے کو آ کے جس نے 3 میچ کھیلے بھی نہیں ہیں اور وہ میک شفٹ اوپنر بھی اس کو بول رہے ہیں, اور اس کو بول رہے ہیں کہ بیٹا آگے تم اسٹین سے فیس کرو. ٹھیک ہے, آپ نے بھی کرکٹ کھیلی ہے, اوپنر بھی گئے ہوں گے, ہم بھی اوپنر جاتے ہیں, میں پریفر کرتا ہوں کہ نان اسٹرائک رن پہ جاؤں. ٹھیک ہے, 1-2-4 بالوں کے اندر ہارڈ ہو گیا, تمہارا پوائنٹ سن لیا نا. وائی از دیٹ دی کیس؟ تمہارا پوائنٹ ڈو یو تھنک دے سیٹ دم اپ؟ نو, اب میں تمہاری نہیں, سیٹ دم اپ ہو سکتا ہے, لیکن اس کی بڑی وجہ یہ کہ احمد شہزاد کو فیس نہیں کرنا تھا اس کو. بات ختم. جو لڑکا سینئر ہوگا, سن لو, پاکستان ٹیم کا المیہ یہی ہے کہ جو سینئر ہوتا ہے وہ ڈکٹیٹ کرتا ہے میچ کی پوزیشننگ اور میچ کی رننگ, اور اس وقت احمد شہزاد سرفراز سے زیادہ سینئر ہے, اس نے منع کر دیا ہوگا میں فیس نہیں کروں. یہ تو کام کوچ کا کام, تو میرے یہ تو کام کیپٹن کا کام ہے. دیکھو خرم, بات سنو. نہیں ہے, نہیں رکو, اب تم نے ایک پینڈورا باکس کھولنے کی, اگر آپ کیپٹن ہوتے آپ شہزاد کو حرکت کرنے دیتے. میرے شہزادے, تم نے ایک پینڈورا باکس کھولنے کی کوشش کی ہے, میں چاہتا ہوں کہ پینڈورا باکس آج بند ہو جائے, کیونکہ بات نکلے گی تو پھر دور تلک جائے. 5 منٹ کے لیے کھول کے پھر بند کر دیں گے. نہیں, نو ایکسپلین ٹو می کہ وائی ڈو یو تھنک کہ مصباح نے اور وقار نے نہیں بولا کہ شہزاد تم جا کے فیس کرنا اسٹین کو, تم ایکسپیرینس لڑکے ہو. وہ لڑکا کہہ رہا ہے کہ مجھے ایسا پریشر تھا میرے پہ جیسے میں پہلا میرا ڈیبیو گیم ہے, ٹھیک ہے, اور تم اس کو اسٹین کے سامنے بھیج رہے ہو. ٹھیک ہے, تو غلطی ہے, غلطی ہے, اور اس کے پیچھے یقیناً کوئی نہ کوئی ان کی سوچ ہوگی, جو غلط سوچ ہوگی, جو پاکستان کے مفادات کے خلاف ہوگی. میں نے موئن خان کے واقعے کے اوپر بیٹھ کے اس کرسی پہ کہا تھا کہ جب تم ایک مچھلی کو چھوڑو گے تو وہ پانی میں تیرے گی کہ نہیں تیرے گی. جب وقار کو ٹیم میں لا کے اس کی باغ ڈور اس کے ہاتھ میں دو گے تو وہ بیوقوفی کے فیصلے کرے گا کہ نہیں کرے گا. کیوں یا تو بلا وجہ کی پینڈورا باکس مت کھولو, کیونکہ یہ بات بہت دور تک جائے گی. جن لوگوں کو چھوڑو یار, تم اب تم نے بات کی تو سنو. So you think logically it doesn't make any sense? It doesn't. Okay. It So doesn't. there has to be some other explanation. There is an explanation کہ ٹھیک ہے سرفراز کو فیل کرا دو سرفراز, ٹھیک ہے, لیکن یہ وہ وقت نہیں ہے خرم. آج کا ٹائم, یہ دن, یہ گھڑی اس بات کی نہیں ہے کہ ہم بیٹھ کر کے انگلیاں اٹھائیں وقار پہ, انگلی اٹھائیں مصباح پہ. اس وقت ہماری ٹیم ایک ٹیم بن گئی ہے, ہماری ٹیم جیتی ہے الحمدللہ, اور ہماری ٹیم کو ہماری پازیٹیو فیڈ بیک کی ضرورت ہے. آج وہ دن ہے جو آج سے تقریباً 23 سال پہلے آیا تھا, فروری کے مہینے میں, جب پاکستان نے پہلا گیم جیتا تھا ورلڈ کپ کا عمران خان کی کپتانی میں. آج ہم جو ہماری تنقید اپنی جگہ, ہماری کرٹیسزم اپنی جگہ, لیکن وہ اس وقت تک ٹھیک ہے کرٹیسزم جب تک کہ قوم کو اس کی ضرورت ہے. آج قوم کو کرٹیسزم کی ضرورت نہیں ہے خرم, آج قوم کو ہمت بڑھانے کی ضرورت ہے, آج قوم کو پازیٹیو چیزوں پہ نظر رکھنے کی ضرورت ہے, اور آگے کی پلاننگ کی ضرورت ہے. I agree with you, Mr. Kashif. It's your responsibility and somewhat my responsibility to analyze the game, right? اسکور کارڈ تو کوئی پڑھ سکتا ہے, رائٹ. آئی مین سب نے اسکور کارڈ, جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں, ہم بڑی شور کہ سب نے اسکور کارڈ ریڈ کیا ہوگا, مگر آپ کا مطلب یہ غلط ہے نا یار, بہت بیوقوفیاں ہیں. پھر وقار یونس کو پریس کانفرنس چھوڑ کے بھاگ گئے اسٹوپڈ سوال کے اوپر کہ میں اسٹوپڈ سوال ہے. یہ ویلڈ ڈسکشن کے آئٹمز ہیں یار. I mean we have 2 hours and we'll be more than positive. میں آپ کو اپنا بتا دوں, بائی دا وے, میں نے اپنے فیس بک کے اوپر گیم سے 24 گھنٹے پہلے لکھا ہوا تھا, دیکھا تھا میں نے, and there you saw it, there's a date this time کہ پاکستان will beat South Africa. وہ تو میں انڈیا سے پہلے بھی لکھا تھا بیٹا, میں تو ہر گیم سے پہلے لکھتا ہوں کہ ایک نے تو ٹھیک ہونا ہی ہے, اگر بارش ہوئی تو ساؤتھ افریقہ بچ جائے گا. ہاں یہ بڑا اچھا لکھا تھا, تو اللہ نے عزت رکھ لی. مگر یہ مجھے چلے یہ ہو گئی, مجھے یہ بتائیے with all due respect مصباح کی اور وقار کا, it reminds me of that very famous movie with you know, I don't like name calling, جو movie Dumb and Dumber جو تھی, ٹھیک ہے, I mean پوری دنیا ایک چیز کر رہی ہے اور وہ ڈم اینڈ ڈمر دوسری چیز کر رہے ہیں. بیسکلی ان لوگوں کی جو اسپیشلی جو مجھے پہلے جو شک تھا وہ بعد میں پروف ہو گیا اس کی پریس کانفرنس کے اندر, اس پہ ذرا لوگوں کو بتا دیجیے کہ سر پریس کانفرنس میں کیا ہوا. بھائی پریس کانفرنس میں ایک جرنلسٹ ہے, وہ میرا بہت اچھا دوست ہے, میں اس کا نام نہیں لوں گا, پرائیویٹ چینل کے لیے کام کرتا ہے, اور اس کو وہ کھڑا ہوا, اس نے سوال کیا سرفراز کے احمد صاحب پلیز ہولڈ کیجیے, کہ سرفراز کے بارے میں ہم نے سنا ہے کہ آپ کی ڈریسنگ روم میں اس کے ساتھ تو میں ہوئی تھی.
आपके किसी बात पे झगड़ा हुआ था, तो उसका जवाब वक़ार यूनुस ने ये कहा कि मैं इस तरह के स्टूपिड सवालों का जवाब देने का शौक़ नहीं रखता, या मैं नहीं दूंगा जवाब, आई थिंक द टाइम इज़ ओवर। प्रेस कॉन्फ्रेंस से उठ के चला गया। ये हुआ है। और उसने एक ये भी उनसे पूछा था कि based on his सरफराज की परफॉर्मेंस, do you think कि maybe it was a mistake to not include him in some of the other games? हाँ ठीक है, तो उस पर भी वो नाराज़ हो गया। उस पर भी नाराज़ हो गया। मुझे ऐसा क्यों नहीं करते कि वक़ार लोगों को बता दे कि भाई ये जवाब मेरे लिए मुनासिब है, आप कर सकते हैं, ये जवाब मुझसे आप नहीं सवाल नहीं कर सकते। देखो यार, अब छोड़ो, रहने दो, छोड़ो, अब सब आप कॉल्स लो। गो अहेड, अस्सलाम वालेकुम, प्लीज़ नाम बताइए, आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं? गो अहेड। जी, मेरा नाम अहमद है, मैं लॉस एंजलिस से बोल रहा हूँ और मैं रिपीट आपका हूँ। मैंने लास्ट टाइम भी बात जी अहमद साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत मुबारक हो सर आपको पाकिस्तान की विन की। But I swear, I'm telling you, I am on my feet on my, it looks like I'm on the knees because they are playing games ridiculous types and इतना अच्छा गेम स्टार्ट करके दिया 18 ओवर में, और उसका वो मजबा है वही टुक टुक शुरू हो गई। Ridiculous game, I'm telling you. They should make this thing 270, 275 score. हाँ, और उन्होंने क्या किया आखिर? I agree with you. There was a major batting आखिर में collapse. 7 ओवर भी उन्होंने ज़ाया किए, आखिरी 7 ओवर भी ज़ाया किए, और जब मारने का टाइम आता तो हाथ में देके आ जाते। ठीक है। अहमद साहब आप सही कह रहे हैं, बहुत शुक्रिया सर आपके कॉल करने का याद। सो वी नीड टू व्हेन वी एनालाइज द गेम इन मोर डिटेल। अच्छा, पहले एक काम तो करो। अहमद साहब ये कह रहे हैं कि सर कि जो बैटिंग में हम 50-60 रन शॉर्ट थे। सुन ली ना बात उनकी, बिल्कुल सही है, और ठीक है, हम उस पर बात करते हैं। अहमद साहब का पॉइंट बहुत वैलिड है और बहुत मतलब खून खौला देने वाला पॉइंट। मगर सर वकार की नहीं, अब मैं इस पे बात कर लेता हूं, ठीक है, तुम अगर चाहते हो, इतनी एरोगेंस कहां से आ गई सर? नहीं चाहता था, टीम के कोच को इतनी एरोगेंस दिखानी चाहिए। मैं नहीं चाहता था कि इस मौजू को खोला जाए, क्योंकि बहुत से मीडिया के ऊपर, बहुत से आपके सोशल मीडिया के ऊपर इस मौजू पे पिछले 2 रोज से ठीक ठाक ले दे हो रही है। मैं नहीं चाहता था कि हमारे बहुत जबरदस्त कि ऐसी इस वकार की ये बदतमीजी, वो बदतमीजी, बहरहाल, लेकिन अगर तुमने बात करी दी है तो फिर बात सुनो, और फिर खामोशी सुनो, बीच में बोलना नहीं। अच्छा, खामोशी से बता दें कि वी नीड टू टेक अ ब्रेक। नहीं, ब्रेक नहीं, अभी पहले सवाल, पहले जवाब सुनो, उसके बाद ब्रेक। बात, वकार यूनुस वाज नेवर अ चॉइस ऑफ बीइंग अ गुड कोच इन पाकिस्तान क्रिकेट। कयूम साहब की रिपोर्ट कहती है कि इस शख्स को क्रिकेट के मैदानों से दूर रखो। इस शख्स का माजी ये है कि इसने जब भी पाकिस्तान टीम की कोचिंग उठाई है, शिकस्त पाकिस्तान का मुकद्दर बन गई है। ये वो शख्स है जिसने आज तक किसी लड़के को बना के नहीं दिया इस कौम को। ये वो शख्स है कि जो सिर्फ और सिर्फ लड़कों के अंदर नेगेटिव पहलू तलाश करके उनको डाउनग्रेड करता है। ये वो शख्स है जो लॉबिंग करता है। ये वो शख्स है जो शाहिद आफरीदी से लड़ा। ये वो शख्स है जो इंतजामिया से लड़ा। ये वो शख्स है जो लड़कों को बढ़ा चढ़ा के बनाने के बजाय, उनको संवारने के बजाय, उनकी तरबियत करने के बजाय उनके अंदर कमियां तलाश करता है और उनको परेशान करता है, उनका कॉन्फिडेंस खराब करता है। ये वो शख्स है जिसको स्ट्रीट स्मार्टनेस से दूर की बात, बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं पता। ये वो शख्स है जो जिम्बाब्वे के मैच में साइड लाइन पे बैठा हुआ है, अपने बूथ में बैठा है, और वो मैसेज नहीं कहलवा रहा हमारे होशियार कप्तान मिसबा को कि 20 रन पहले आउट कर दो ताकि तुम्हारा रन रेट बेहतर हो जाएगा। ये वो शख्स है कि जो स्क्रिप्ट लिख के देता है मिसबा को कि जाओ, ये स्क्रिप्ट से ना इधर होगे ना तुम उधर हो। जब ये सब बातें हमें पता है तो फिर हम इस बात पे वावेला क्यों कर रहे हैं कि उसने चुप करा दिया किसी रिपोर्टर को? जब ये बातें हमें पता है, जब ये बातों का हमें पता था, फिर हमने उसको कोच बनाया, तो हमने उसको क्यों उसके ऊपर उंगली उठा रहे कि वो अहमद शहजाद से लड़ गया या वो सरफराज से लड़ गया? अरे मेरे भाई, मछली पानी में तैरेगी नहीं तो क्या उड़ेगी पानी के अंदर? फितरत होगा, फितरत है। जब हमें पता था, अपनी टर्म्स पे 15 लाख रुपया लेकर वो शख्स जो है वो कोच बना कि मैं इतने पैसे लूंगा, ये करूंगा। जिस वक्त कोच की एप्लीकेशन गई थी उसमें मोहसिन हसन खान का भी नाम था, उसमें अब्दुल कादिर का भी नाम था, उसमें और 2-3 बड़े नाम थे। उठा के ट्रैश में डाल दी गई क्योंकि ये जान पहचान थी इनकी किसी और बड़े साहब की पीसीबी के साथ। जब पाकिस्तान को जरूरत थी इसकी, तो इसने अपनी जिगर की सोजिश का बहाना बना के कोचिंग छोड़ दी कि मैं अपनी जाती वजूहात की वजह से कोचिंग छोड़ रहा हूं। उस वक्त छोड़ के ये बन गया। अगले दिन बैठ करके ये स्क्रीन पे कमेंट्री कर रहा था। तुम बीमार थे, तुमने कहा था मुझे इलाज की जरूरत है, और उस शख्स का ये किरदार। अब आज अगर उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी शख्स को बुरा भला कह दिया है तो मेरे भाई, What is the surprise? There is no surprise. बता दो व्यूअर्स को कि we have a person like this, we hired him, we paid him, let him do what he was hired to do. That's it. व्यूअर्स, मुबारक हो आपको। लगता है अभी शो शुरू हुआ है पिछले 2 मिनट के अंदर। took a little bit of effort, मगर काशिफ साहब ने शो शुरू कर दिया है। तो I'm sorry, we had to discuss it. I know you're taking the higher ground, but it's ridiculous. So we need to take a quick commercial break. हमारे साथ रहिएगा, अभी बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें होंगी, बहुत सारी कॉल्स हमने लेनी है, and we'll be right back after these messages. Thank you.